آج کل ہم ایک بیماری کا نام سنتے ہیں جیسے کہ ڈپریشن، جو نفسیاتی بیماری ہے، اور اس بیماری میں انسان تب مبتلا ہوتا ہے جب کوئی پریشانی یا کچھ ایسی چیز جو اس نے دنیا میں ایکسپیکٹ نہ کی ہو اور وہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان خوشی اور سکون کی زندگی کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانیاں آئے ہی نہ، یعنی بس اس کی زندگی میں خوشی ہی خوشی رہے۔ کچھ حادثات انسان کے ساتھ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہماری زندگی کبھی بھی ایک اسموتھ پیٹرن سے نہیں چلتی، یعنی کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی آسانیاں ہیں تو کبھی مشکل ہے، تو کبھی ہمارے خواہشات کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں تو کبھی ہمارے خواہشات کے خلاف۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے اور اللہ نے زندگی کو ایسے ہی بنایا ہے، اور کبھی بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں اور خوشیاں ہی ہو، یعنی ہمارے مطلب کی زندگی ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ انسان کو اس چیز کا یقین آ جائے جب بھی مشکلات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسانیاں بھی رکھی ہے، اور یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی یہ دنیا میں ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ بس ہمیں اس چیز پر یقین ہونا ضروری ہے، اور یقین کے ساتھ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ آج کل ہم ایک بیماری کا نام سنتے ہیں جیسے کہ ڈپریشن، جو نفسیاتی بیماری ہے، اور اس بیماری میں انسان تب مبتلا ہوتا ہے جب کوئی پریشانی یا کچھ ایسی چیز جو اس نے دنیا میں ایکسپیکٹ نہ کی ہو اور وہ ہو جائے، جسے وہ دنیا میں بہت زیادہ اہم سمجھتا تھا، جیسے کہ اس دنیا میں کسی انسان کا چھوڑ کر چلے جانا، کسی اپنے کی فوت ہو جانا، اور بھی بہت سی زندگی میں مسائل کی وجہ سے ایک انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اس بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کو مشکل وقت میں پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے، اور ایسے پریشانی کے وقت انسان کو اس نگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے، اور اسلام یہی ان نگیٹو سچویشن یعنی پریشانیوں کے وقت بھی کس طرح سے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتا ہے، آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اسلام کس طرح سے ایک انسان کو پازیٹیو تھنکنگ میں ہیلپ کرتا ہے نگیٹو سچویشن میں بھی، یعنی کوئی بھی پریشانی کے وقت۔ اسلامی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان پر بہت سی مشکلات اور آزمائشیں دی، اور وہ سارے انبیاء ان مشکلات اور آزمائشوں پہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، کیونکہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا۔ تو ہمیں بھی ہمارا ایمان بنانا ہوگا، اور اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے قصے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ زمانے جاہلیت میں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ زمانے جاہلیت یعنی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کے بھائی کے انتقال کے بعد یہ حادثہ ان کے لیے اتنا سخت ثابت ہوا کہ وہ ان کے اوپر چھا گیا۔ وہ ہر وقت غم میں ڈوبی رہتی تھی اور دردناک اشعار پڑھ کر روتی رہتی تھی۔ پھر بعد میں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی، تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 لڑکوں کو جنگ کے لیے روانہ کیا، اور قادسیہ کی اس جنگ میں ان کے 4 لڑکے شہید ہو گئے۔ اور جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کے زبان سے یہ کلمہ نکلا، انہوں نے کہا کہ اے خدا، شکر ہے جس نے مجھے عزت دی، اور میرے لڑکے نصرت دین اور اسلام کی راہ میں مارے گئے، اور میں امید کرتی ہوں کہ مجھے اپنی رحمت کے مقام پر ان سے ملائیں گا۔ یعنی کتنا بڑا چینج۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت جو اسلام سے پہلے اپنے بھائی کی موت کو برداشت نہ کر سکتی تھی، وہی عورت اسلام کے بعد اپنے 4 بیٹے کو قتل کی خبر اتنے اطمینان کے ساتھ سنتی ہے، اور اس کی زبان سے شکر کا کلمہ نکل جاتا ہے۔ تو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو اس فرق کی وجہ اسلام اور جاہلیت کا فرق ہے۔ جاہلیت زدہ انسان اس دنیا میں جیتا ہے اور دنیا کا فائدہ دیکھ کر دل بڑھاتا ہے، اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام آدمی کی نظر آخرت کو بہتر بنا دیتی ہے، وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے جو آخرت کے لحاظ سے بہتر ہو۔
اور جن چیزوں کی آخرت میں اہمیت نہ ہو اس کی نظر میں اتنی غیر اہم بن جاتی ہے کہ گویا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اور یہی اسلام انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ وہ خدا کے سوا ہر دوسری چیز سے آدمی کو بے خوف کر دیتا ہے، اور اسلام انسان کی محدودیت نگاہ کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ انسان کو ایک براڈ مائنڈڈ انسان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک امکان کے بعد دوسرے امکان کو دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ محرومی میں مبتلا ہو کر ایک کامیابی کے دروازے کو اپنے سامنے کھلا پاتا ہے۔ اور ایمان آدمی کے ذہن کو اس طرح روشن کر دیتا ہے کہ وہ وہاں بھی دیکھ لے جہاں لوگوں کو کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ اور اسلام اور غیر اسلام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اجالے اور اندھیرے میں، لیکن اسلام میں یہ یقین اللہ پر بنانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے، تبھی اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اور یہ مدد ہم اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور زندگی کسی کے رہنے اور جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہماری سوچ صرف دنیاوی رہیں گی، اس دنیا کی چھوٹی سی پریشانیوں سے پریشان ہو کر اپنی زندگی ہلاک بنا دیں گے، تو پریشانی کے وقت اللہ پر یقین ہونا کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اسی میں میرے لیے بھلائی اور آسانی ہے، اس چیز کا جب انسان کو یقین آ جائے تو انسان اس دنیا میں ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ پر توکل کریں گے۔ تو اگر آپ کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، میری زندگی میں جو بھی پریشانی اور آزمائشیں ہیں مجھے اس سے لڑنا سکھا، کیونکہ اللہ بندوں کو اس دنیا میں مشکلات اور پریشانیاں دے کر آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ تو بس آپ اس چیز کا یقین اپنے دل میں لا دیں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کو ہر پریشانی اور ہمت سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ انسان کے شعر سے بھی قریب ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار اور پاور ہے۔ تو اللہ اس کے ہر بندے کی پکار سنتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ ہمارے سب سے بڑا نگہبان ہے، وہ بندے کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دین پر صحیح طریقے سے چلنے اور ایمان کی دولت عطا کرے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔